اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں؟ اچھا، آج کی ویڈیو کوئی ولاگ نہیں ہے، آج کی ویڈیو انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اور جو یہاں پہ آ رہے یا باہر ابراڈ جا رہے اس کے لیے بڑے کام کی ویڈیو ہے۔ ایسی ٹپس دوں گا جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ایز اے اسٹوڈنٹ، جو میں روز جاتا ہوں، وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو پوری دیکھنا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب اس دفعہ لازمی کرنا۔ اچھا، سب سے پہلی بات، جب آپ لوگ اپلائی کریں کسی بھی یونیورسٹی میں تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی اسکالرشپ کون سی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ڈیڈ لائن نکل جائے اس کے بعد آپ اپلائی کر رہے ہو یا اس طرح کچھ۔ جیسے آج کل کے کنسلٹنٹس ہیں، ان کا صرف یہی ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو باہر بھیجنا ہے، آگے ان کا نہیں پتہ کہ اسکالرشپ اپلائی کی ہے کہ نہیں کی۔ جو میں نے فیس کیا وہ یہ کیا تھا کہ جب میں باہر آیا تھا میری اسکالرشپ بالکل نہیں اپلائی ہوئی ہوئی۔ اب میں ویٹ کروں گا اگلے انٹیک کا، جیسے جولائی میں اوپن ہوگی تو میں جولائی میں اسکالرشپ اپلائی کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے جب بھی ویزا اپلائی کرنا ہے، کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے، تو آپ نے اس کی اسکالرشپ اپلائی کرنی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ لوگوں نے ویزا کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے، ویزا کے لیے اپنی فائل وغیرہ دینی ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا ویزا کنفرم ہے، ویزا لگ گیا ہے، سب سے مین چیز جو آپ نے کرنی ہے، آپ نے اپنی اکوموڈیشن بک کرانی ہے۔ صحیح ہے، لوگوں سے رابطے کریں، فیس بک پہ پیجز بنے ہوئے ہوتے ہیں، گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جوائن کریں، واٹس ایپ کے گروپس جوائن کریں، اور جو آپ کا مطلب پروسیس چلا رہا ہے اگر وہ کنسلٹنٹ ہے تو اس سے بات کریں کہ بھائی جو پہلے بچے گئے ہیں اس سے بات کریں تاکہ آپ کا اکوموڈیشن کنفرم ہو۔ کیونکہ میں جہاں رہ رہا ہوں وہاں پہ اور بھی رومز میں جو لڑکے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ آئے ہیں، وہ ایئرپورٹ پہ رکے ہیں، اکوموڈیشن ڈھونڈی ہے، مطلب بہت خوار ہوئے ہیں۔ تو مین چیز سب سے یہی ہے کہ آپ اپنی اکوموڈیشن ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیں۔ صحیح ہے، پھر اکوموڈیشن کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد ہی اپنی ٹکٹ کرائیں اور آپ یہاں پہ آئیں۔ اس کے بعد مین چیز ہے آپ کو جس بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں کی آپ کو لینگویج آنی چاہیے۔ جیسے اگر آپ اٹلی میں آ رہے ہیں تو آپ کو اٹالین آنی چاہیے، جرمنی میں جا رہے ہیں تو جرمن آنی چاہیے۔ لینگویج بیریئر بہت ہے، مطلب مجھے بھی پتہ چلا تھا کہ لینگویج کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جس جگہ میں ہوں اب یہاں پہ کسی کو سمجھ نہیں آتا، تو لینگویج آپ کو لازمی آنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں۔ مطلب یہاں کے لوگ زیادہ اٹالین ہی پریفر کرتے ہیں، تو وہ انگلش کو اتنا انگلش پہ اتنا زور نہیں دیتے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 میں سے کوئی 10 بندے نکلیں گے جن کو انگلش آتی ہوگی۔ تو آپ نے سب سے زیادہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ملک کی لینگویج سیکھنی ہے۔ اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو آپ کے لیے جاب ڈھونڈنا آسان ہے، جاب آپ کو فوراً مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب آ رہے ہیں تو آنے سے پہلے لینگویج سیکھ جائیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ جیسے میں اٹلی میں ہوں تو مجھے 20 گھنٹے الاؤ ہیں، مطلب کسی بھی ریسٹورینٹ میں یا کہیں پہ بھی میں کہیں بھی جاب کرتا ہوں نا جس میں کانٹریکٹ مجھے ملے گا تو اس میں لکھا ہوگا کہ مجھے دن میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہی الاؤ ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا، اگر آپ زیادہ پیسے کماتے ہیں، سائڈ انکم کچھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیوری کی جاب کر سکتے ہیں، اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ تو آپ کا جب دل کرے، مطلب صبح 6 بجے میرا دل کر گیا کہ بھائی مجھے کچھ کمانا ہے، نکلنا ہے، تو میں 6 بجے ڈیلیوری کی جاب سٹارٹ کر دوں گا۔ اس کے لیے سب سے مین چیز ہے کہ آپ کو ایسی یونیورسٹی چوز کرنی ہے جو کیپیٹل کے اندر ہو یا وہ کراؤڈیڈ سٹی کے اندر ہو، جیسے فلورنس ہے، ملانو ہے، روم ہے۔ تو اس طرح کی سٹیز میں نہیں آنا جیسے میں آیا ہوں ٹریمو کے اندر۔ یہاں پہ سٹی ایک تو چھوٹی ہے، کام مل بھی جاتا ہے، سیزنل ہوتا ہے، سردیاں چل رہی ہیں تو ڈیلیوری کا میں نے ابھی تک کوئی کام نہیں دیکھا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ دوسرا، اگر آپ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی ایسی فیلڈ چوز کرنی ہے جس کے آپ کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہو۔ آپ نے ایسی فیلڈ بالکل نہیں چوز کروانی۔ اگر آپ کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کرا رہے ہیں تو آپ نے ایسی فیلڈ بالکل نہیں چوز کرانی جس کا آپ کو نو ہاؤ ہی نہیں ہو۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ یہاں آگے پھنس جائیں، پھر آپ کو مڈ فائنلز آ جائیں، اس میں آپ فیل ہو جائیں اور پھر یونیورسٹی ڈراپ ہونا پڑے، پھر آپ کی ڈاکومنٹیشن میں بہت زیادہ ایشو ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ آئیں گے آپ نے کتنے پیسے لے کے آنے ہیں اور اپنے ساتھ سامان کیا لے کے آنا ہے۔ تو جیسے مطلب آپ لوگ آ رہے ہیں، میں آیا تھا تو میں 1500 2000 2500 یورو کے قریب لے کے آیا تھا۔ مطلب اتنے ہونے چاہیے کہ آپ کے 5-6 مہینے آرام سے گزر جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھائی مجھے جاب اتنی جلدی نہیں ملے گی، تو آپ کے 5-6 مہینے گزر جائیں۔ کیونکہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کا پیپر ورک ہوگا، آپ نے یونیورسٹی کی انرولمنٹ کی فیس وغیرہ بھرنی ہوگی، آپ نے یہاں کا رینٹ دینا ہوگا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، مطلب کچھ آنرز ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ایڈوانس بھی لیتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھ کے لانا ہے۔ اچھا، کھانے کا سامان میں اب بتا دوں آپ کو کہ آپ نے کھانے کا سامان کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس دالیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس آئل ہونا چاہیے، مسالے ہونے چاہیے، چینی ہونی چاہیے، نمک ہونا چاہیے، مطلب بہت زیادہ نہیں، چھوٹے چھوٹے ساشے ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس میگی ہونی چاہیے کہ مطلب آپ بہت بھوکے ہیں، آپ سمجھے تھک کے آئے ہیں تو آپ کچھ جلدی سے کچھ بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں کہ آپ کو
جاب کا کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے. مطلب یہاں پہ آؤ گے آپ, سب سے پہلے آپ کا ریزیڈنس پرمٹ بنتا ہے, فنگر پرنٹس ہوتے ہیں, اس میں کم از کم 2-3 مہینے آرام سے اپنے کارڈ آنے تک. اس سے پہلے آپ کو جاب نہیں مل سکتی, کیونکہ جہاں بھی آپ جاب کے لیے اپلائی کریں گے آپ سے یہ چیزیں مانگیں گے. ان کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کے لیے, کیونکہ آپ کو کانٹریکٹ دیتے ہیں, کانٹریکٹ میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو اس چیز میں آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی, آپ کو اتنے پیسے لانے کہ آپ کے 5-6 مہینے آرام سے گزر جائیں. صحیح ہے. پھر باقی جب آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی, پھر آپ جاب کریں, آرام سے اپنا خرچہ نکالیں, جیسے بھی ہوگا سروائیو ہو جائے گا. تو ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی. انفارمیٹیو ویڈیو تھی کافی, پوری ویڈیو دیکھنا, کمنٹ کرنا, لائک کرنا, سبسکرائب کرنا. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں یا آپ کی پسند کی کسی ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر مینشن کر دیں. باقی کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اگر آپ کے دل میں تو میں اپنا انسٹاگرام بھی یہاں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا نیچے, تو آپ مجھے وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. باقی آپ کمنٹ بھی کریں, لازمی میں سب کی کمنٹ کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ جو بچے ہیں جو کنفیوز ہیں سب کے ڈاؤٹ کلیئر ہوں. باقی ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں, تب تک کے لیے بائے بائے. اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں. روکنا روکنا روک دے.